مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام السلام اے گلشن زہرا کی کلی اور السلام حسین ابن علی یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله سلام قولا من رب العالمين سلام على المؤمن في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على ياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام حتى مطلع الفجر اے الہ العالمین، اے پروردگار عالم، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے سمیع بصیر، اے علیم خبیر، اے ہمیں عطا کرنے والے، اے ہمیں توفیق دینے والے، اے ہم سے محبت کرنے والے، اے اپنے خزانوں سے دینے والے، اے ہم پر مہربانیاں کرنے والے، اے ہم پر اپنے لطف و عنایات کی بارش کرنے والے، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ خاص میں مقبول اور منظور فرما۔ آمین۔ ہماری تمام حاجات جو اس ماہ مبارک میں کی گئیں، جو عبادات کی گئیں، جو تسبیحات کی گئیں، جو ذکر اذکار کیا گیا، اور وہ قرآن پاک جس کا تو نے اور تیرے محبوب نے بار بار پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، اس کو کھولنے کا، اس کو ہاتھ لگانے کا، اس کو سننے کا، اس کو محبت سے دیکھنے کا بار بار تو نے تاکید فرمائی۔ اور یا اللہ، تیری منشا کے مطابق، تیری چاہت کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ خاص میں مقبول اور منظور فرما۔ آمین۔ اس کے ایک ایک نقطے اور ایک ایک آیات کو ہم سجدوں کے قبول اور منظور فرما۔ جو بھی اس میں ذکر اذکار میں، قرآن پاک میں، فضائل میں بلکہ وہ لوگ اس پر درگزر فرما۔ اے الہ العالمین، اعتکاف سنت موقدہ کا مقصد علاقے کو امن میں رکھنا، شہر کو امن میں رکھنا، ملک کو امن میں رکھنا۔ اے اللہ، مسلمانوں پر رحم، علاقے کے لوگوں پر رحم، اہل خانہ پر رحم، دوستوں پر رحم، قرب جوار کے لوگوں پر رحم۔ اے اللہ، اس سب رحم کو مد نظر رکھتے ہوئے سب خاص و عام پر رحم و کرم فرمانا۔ اے الہ العالمین، جہاں جہاں یہ عبادت کی گئی اور جس نے اعتکاف کیا، کم یا زیادہ عبادت کی، روزے رکھے، نوافل پڑھے، فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کی، یا اللہ جیسا بھی پاک ناپاک تیری بارگاہ میں آ گیا، گناہگار، سیاہکار، الٹا ہوا، شرمندہ،
اس کو دین و دنیا میں شرمندگی سے بچانا آمین اور اس پر خصوصی کرم فرمانا۔ آمین اے الہ العالمین، یہ گناہگار، سیاہکار، بدکار، ناانجام جس کو تو نے یہ توفیق دی، تیری توفیق کے بغیر، تیرے کرم کے بغیر، تیری دی ہوئی قوت کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر، تیرے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے چاہا اس طرح اس غلام نے کرنے کی کوشش کی۔ اے اللہ، تو میرا وہ رب ہے جو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی شرمندہ نہیں کرتا، کبھی بے آسرا نہیں کرتا، کبھی کمزور نہیں کرتا۔ اے اللہ، یہ میرے دوست بچے جو میری محبت میں، تیری محبت میں، تیرے محبوب کی محبت میں، تیرے چاہنے والوں کی محبت میں، تیرے گھر والوں اور در والوں کی محبت میں، تیرے محبوب کے گھر والے اور در والے ان کی محبت میں یہ یہاں آئے ہیں، اور جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے سن رہے ہیں۔ اور اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جو آمین کہنے والے ہیں ملائکہ اس آمین کو لے جاتے ہیں۔ یا اللہ، ان کی آمین کے ساتھ جس بات پر ان کی آمین ہو اس دعا کو رد نہ کرنا۔ اے الہ العالمین، تیرا فرمان ہے کہ جہاں مجھ سے کچھ مانگا جاتا ہے میرے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب فرشتے آمین کہتے ہیں تو اس دعا کو شرف قبولیت عطا ہو جاتا ہے۔ پہلا اس یقین کے ساتھ کہ قرآن پاک کی رمضان مبارک میں تیرے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم کا فرمان عالیہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت پورے قرآن پاک پڑھنے کی برابر ہوتی ہے۔ اور جس نے سورۃ اخلاص پڑھی، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ایک رکوع پڑھا، ایک سپارہ پڑھا، یا اس کو کھولا یا اس کو دیکھا، کہ اللہ قرآن پاک کے برابر اس کو ثواب عظیم اور اجر عظیم عطا فرما۔ آمین تیری بات، تیرے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی بات پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ نوافل ادا کیے گئے جو تیرے محبوب نے فرمایا کہ یہ 2 نفل پڑھ لینے سے تمہیں جنت میں محل مل جائے گا، یہ 2 نفل پڑھ لینے سے تمہیں جنت میں شہر مل جائے گا، یہ 2 نفل پڑھ لینے سے تمہارے اہل خانہ کے، تمہارے عزیز اقارب کے، تمہارے والدین کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ہمارے علاقے کے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ہمارے عزیز دوست احباب، ہمارے فوج پاکستان جو اس ماہ میں شہید ہوئے، یا اللہ ان سب کو اِصال ثواب کرتے ہیں، ان سب کو ثواب عظیم اور اجر عظیم عطا فرما۔ آمین ان سب کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے الہ العالمین، یہ تحفہ نذرانہ، قرآن پاک کا نذرانہ، نوافل کا نذرانہ، روزے اور جو کچھ بھی ذکر اذکار ہوا، تیرے محبوب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات، مقامات، کرامات، کلمات، معجزات کو بلند فرما۔ آمین قبر میں، حشر میں، دین میں، دنیا میں ان کی رہنمائی نصیب فرما۔ ان کے والدین شریفین اور ان کے اہل بیت، اہل خانہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن حسین کریمین، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات، مقامات، کرامات کو بلند فرما۔ آپ کے چچا، آپ کے عزیز اقارب، آپ کے خاص دوست احباب، امام زادے، ولی زادے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی، جو آپ کے راستے پر چلے، آپ کی بات کو مانا، آپ پر قربان ہوئے، آپ کی بات کو مان کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کیا، اس امت کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی مثال کے لیے۔ یا اللہ ان کے درجات، مقامات، کرامات، کلمات کو بلند فرما۔ آمین کم و بیش 1,24,000 پیغمبر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 12 امام، 14 معصوم، 4 پیر، 14 خانواد ازواج مطالعہ، شہیدان کربلا، تمام شہداء عظام کی، خصوص بالخصوص غزوہ احد اور غزوہ خندق کے شہداء کی،
बारगाह में तोहफतन हदियतन तबरुकन पेश करते हैं, मकबूल और मंजूर फरमा कर उनके दर्जात मकामात करामात को बुलंद कर। आमीन। ऐ इलाहुल आलमीन के तोहफा नज़राना हुज़ूर सैयदना गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में और हुज़ूर सैयदना हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, हज़रत अबू तालिब की खिदमत में, हज़रत अबू तालिब, हज़रत फातिमा बिन्त असद की खिदमत में, हज़रत अब्दुल्लाह की खिदमत में और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में खुसूसन सवाब पेश करते हैं, मकबूल और मंजूर फरमाकर जो इन्होंने तेरे महबूब के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी सोच से या अल्लाह ये बहुत अजीम लोग हैं, हमें उनकी अज़मत से कुछ न कुछ हिस्सा देकर या अल्लाह हमें अजर व सवाब का मुस्तहिक़ बना दे। आमीन। ऐ इलाहुल आलमीन के तोहफा नज़राना पीर दिलदार हुसैन शाह कादिर कलंदर की खिदमत में पेश करते हैं, मकबूल और मंजूर फरमाकर उनके दर्जात बुलंद फरमा। पीर सदरुद्दीन फैज़ी आलम की खिदमत में तोहफा नज़राना पेश करते हैं, मकबूल और मंजूर फरमाकर उनके दर्जात बुलंद फरमा। उनके वालिदैन शरीफैन की खिदमत में तोहफा नज़राना पेश करते हैं, मकबूल और मंजूर फरमाकर उनके दर्जात बुलंद फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जहाँ गौस पाक के वारिस पाक के मुरीद हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, कर्ब में हैं, कैद में हैं, अज़ियत में हैं, बेरोजगार हैं, नागहानी आफतों में घिरे हुए हैं, अपने कुदरत से और इस कलाम की बरकत से और इस मुबारक महीने और इस मुबारक घड़ी की बरकत से उन सबको उन मुसीबतों से निजात अता फरमा, उनका खुसूसी करम फरमा दे। या इलाहुल आलमीन के तोहफा नज़राना हज़रत दादा गहलवेरी बाबा फरीद निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा वली नवाज़ ख्वाजा बख्तियार काकी कोली शाह कलंदर लाल शहबाज कलंदर लागे बस्ती कलंदर बड़ी सरकार वाजी कलंदर यूसुफ शाह गाजी अब्दुल्ला शाह गाजी मुनी शाह बाबा शाह चिंचिला बादशाह सफी शाह जहां बादशाह ख्वाजा अब्दुल समद इसामी बाबा नौरत आज़ादी बाबा सुल्तान महमूद दीगर औलिया कलाम को कराए उज़ाम हज़रत फजल शाह कल्याणी हज़रत काफी शरीफ दीगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा शेखुल मशाइख पीर मेहर अली शाह दीगर औलिया कलाम को कराए उज़ाम कादरी कलंदरी चिश्ती निज़ामी फरीदी सोहरवर्दी अब्दुल्लाई शकूरी मुजद्ददी नक्शबंदी कादरी एमपी शाज़ली की खिदमत में तोहफा नज़राना पेश करते हैं, मकबूल और मंजूर फरमाकर उनके दर्जात मकामात करामात को बुलंद फरमा। आमीन। बेगम शाह हैदर शाह बड़ शाह मतलूब शाह फाजिल शाह मोहम्मद शाह वे मुंज़िम की स्पेशल रोज शाह मिस्र पोत को तोहफा नज़राना पेश करते हैं, मकबूल और मंजूर फरमाकर उनके दर्जात बुलंद फरमा। आमीन। ऐ इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम इस मुबारक घड़ी और इस मुबारक महीने की बरकत से और पुरानी दुआओं की बरकत से और कुरान की बरकत से इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि तूने इस नाचीज़ की गुनाहगार की दुआ किसी भी एक दुआ को रद्द न किया होगा, जहाँ जहाँ भी पीर दिलदार शाह के मुरीद हैं मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में, उन सब की तकलीफों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे मुखालिफिन को हिदायत अता फरमा, हमारे दोस्त जहाँ जहाँ भी हैं उनकी मदद फरमा, हमारे मोहल्ले आस पड़ोस में जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, कर्जदारों को कर्ज से खलासी अता फरमा, जो बेघर हैं उनको सुकून और आफियत वाला घर नसीब फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जिस जिसने दुआओं के लिए कहा और जो दामे दरमे सुखने कदमे खिदमत करते हैं इस आस्थाने की, या अल्लाह उनको सिला अजीम और अजर अजीम अता फरमा, उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, हर मुश्किल से, हर आफत से, बला से उनको महफूज फरमा। अल्लाह ये मेरे दोस्त जिस तरह मेरे साथ खड़े होते हैं, अल्लाह रोज़े महशर में इनको साथ इनको हर मुश्किल से महफूज रखना। ऐ इलाहुल आलमीन इन्हें इस आस्थाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो कुछ रमज़ान मुबारक में जिसने सदक़े की सूरत में, फितराने की सूरत में, ज़कात की सूरत में, जहाँ जहाँ जिस सूरत में खर्च किया है उनके खर्च किए हुए को कबूल और मंजूर फरमा और उन्हें मज़ीद तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने महबूब के नाम पर और अपने दोस्तों के नाम पर खर्च करने की तौफीक अता फरमा, बरकत वाली वुसअत वाली रोज़ी अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जिस दोस्त ने जिस दुआ के लिए कहा है, जिसकी जो उम्मीदें हैं, जो फ़ोन करते रहे या अल्लाह जिस दुआ के लिए कहते रहे तेरे करीब हैं, तुझे तेरे महबूब का, उनकी पाकीज़गी का, उनकी बुलंदी दर्जात का, उनकी औलाद की कुर्बानियों का वास्ता देकर तुझसे अर्ज़ करती हूँ कि उन सब की दुआओं को इस माह मुबारक की बरकत से कबूल और मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन और ये ईद उल फितर का महीना इसलिए कि जो हमने इबादत की, जो किसी ने रियाजत की, जो सदका किया, जो रोज़े रखे उस खुशी के दिन में
ہم سب کے گھروں کو خوشیوں والا بنا دے، امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے، برکت والا بنا دے۔ اے اللہ جن گھروں میں جھگڑے فساد ہیں ان کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو امن و عاشقی والا بنا دے۔ اے اللہ نا اتفاقیوں کو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا بحال کر دے۔ اے الہ العالمین شکوک و شبہات کی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست احباب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر جنت لازم کر دے۔ اے اللہ جو کوئی پورے اعتکاف میں یہ دعا کی گئی جو یہاں آنے والا ہو اس پر جنت لازم کر دے، جو مجھے دے ملے اس پر جنت لازم کر دے۔ اے اللہ قرآن جس نے ایک آیت پڑھی ہے اس پر جنت لازم کر دے۔ اے اللہ جس نے 1 روپیہ تیری بارگاہ میں دیا ہے اس پر جنت لازم کر دے۔ ہمارے اعمال مغفورت دیکھ ہم پر اپنے محبوب کا صدقہ خصوصی کرم اور فضل فرما۔ اے الہ العالمین پاکستان کی خیر فرما، پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما۔ افواج پاکستان جہاں جہاں یہ حفاظت کے لیے ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین افواج پاکستان کو تینوں دنیا میں عروج عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان کی بہتری، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، اس امت کی سلامتی، اس عوام کی بہتری کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، چھپے ہوئے ہیں یا کھلے ہیں، یا اللہ ان کی اپنے قدرت سے طاقت سے مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں خزانہ خاص سے عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، وسعت والی روزی عطا فرما، فراخی والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ایسی روزی عطا فرما کہ ہمیں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ بیکاری بنی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں اس گدھا گری سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ اس قوم میں، مسلمانوں میں ہمارے نوجوان بہت غیرت مند ہیں، اے اللہ بہت غیرت مند ہیں، جو غیرت مند ہیں ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کی اصلاح فرما، اپنے قوت اور طاقت سے وہ آگے آنے کا عزم کریں اور ان کی معاونت فرما دے۔ اے الہ العالمین جہاں جہاں بھی جو لوگ جس روپ میں بھی اس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے بچوں کی قیامت تک ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی دین پر رکھنا، اسلام پر رکھنا، ہمیں شرم و حیا والا بنا دینا۔ اے الہ العالمین مسجدوں میں، کعبۃ اللہ میں، مدینہ منورہ میں، جہاں جہاں بھی درود و سلام پیش کیا گیا، تیری بارگاہ میں رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جو کچھ تجھ سے مانگا گیا، تجھ سے طلب کیا گیا، یا اللہ یہ تیری ایسی عبادت ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے ایک لفظ کو بھی تو رد نہیں کرتا، چاہے جائے کہ 10 دن کی، یا اللہ تیرا ہی فرمان ہے، کیونکہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر کے اور اس کو تو اختیار کیا جاتا ہے، یا اللہ اس کی لاج رکھ لینا، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری چیت اور ہار تم سے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللهم اجرني من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللهم اجرني من النار۔ اے اللہ ہمارے قبر کو روشنیوں سے منور کر دینا، ہمارے قبر کو اپنے نور سے منور کر دینا، ہمارے قبر کو ایک محل کی صورت میں بنا دینا، وسیع و عریض کر دینا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے سلامتی کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، عزت کے ساتھ اے اللہ ہماری واپسی ہو۔ اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمانا، ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخروئی عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں سرخروئی عطا فرمانا۔ اے اللہ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے اور جس جس کی جو آرزو تمنا ہے، اے اللہ ان سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے، ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ جو بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اچھے گھر بار نصیب فرما، اے اللہ ان کو اچھے گھر بار نصیب فرما۔
جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں ان کو سکون نصیب فرما، اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری بچیوں کی قسمتوں کو کھول دے اور ان کو ہدایت بھی عطا فرما، گھر بار اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ محمد آل محمد کا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، اے الہ العالمین جو کچھ تو عطا کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہمیں بہتری کے ساتھ عطا فرما، اے الہ العالمین ہمیں جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے، اپنے خزانہ خاص سے عطا فرما دے، اے اللہ اے میرے مالک جس طرح مجھے اس